السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی پارٹی کے میڈم اسپوکس پرسن نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کچھ ایسے برے الفاظ کیے ہیں جس سے مسلمانوں کی آستھا کو بہت ہی زیادہ ٹھیس پہنچی ہے، لیکن ان کی طرح اور ان کے نظریے کے لوگ کئی سارے دنیا میں ہیں جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں اور شاید آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکچول جو صحیح زندگی ہے، جو صحیح سورس سے سیکھنا ہے، وہاں سے نہیں سیکھتے، بلکہ ایسے لوگوں سے سیکھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو غلط انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو جب آپ کا اسکول صحیح ہوگا تو آپ کی ایجوکیشن صحیح ہوگی، آپ کی ایجوکیشن صحیح ہوگی تو آپ کی زبان صحیح ہوگی، آپ کی زبان صحیح ہوگی تو آپ کے مینرز صحیح ہوں گے، آپ کے اخلاق صحیح ہوں گے، آپ اچھے انسان کی طرح دنیا کے لوگوں کے سامنے پہچانے جائیں گے۔ جب اسکول ہی صحیح نہیں ہوگا، ایجوکیشن صحیح نہیں ہوگی تو بد اخلاق لوگوں کے سامنے آپ جو سو پیش ہو کے اپنے آپ کو پیش کرتے رہیں گے۔ اب ہم کوئی ورغلانے والی بات یا بھڑکاؤ بھاشن کرنے کی ہمیں عادت بھی نہیں ہے الحمدللہ، نہ ہماری اسکول یا ہماری ایجوکیشن ویسی ہوئی ہے۔ ہم اسلام کی تعلیمات والے اسکولوں میں الحمدللہ پڑھے ہیں اور ہماری جو ایجوکیشن بھی الحمدللہ اسی طریقے اور انصاف اور انسانیت کی بات جو ہمارے اسلام کا ایسا ہے وہی بات پیش کرتے ہیں۔ اب میڈم نے کہا، میں نے ایک ہلکی سی کلپ سنی تھی کہ اب اس مسئلے میں ہمارا منہ نہ کھلاؤ ورنہ ہم یہ باتیں کر سکتے ہیں۔ اب کیا بات کر سکتے تھے وہی جو آپ سیکھے ہیں، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بات کرنے سے پہلے آپ کی ایکچول صحیح زندگی کا علم ہونا ضروری ہے، اس زمانے کی تاریخ کا علم ہونا ضروری ہے، ہسٹری کا، ساتھ ہی ساتھ اس زمانے کا کسٹم، اس زمانے کا کلچر، اس زمانے کے جو قانون تھے شادی بیاہ کے، اس سے متعلق معلومات ہونا ضروری ہے آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی۔ وہی باتیں کہنے کے لیے اس ویڈیو کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کسی پارٹی کے اسپوکس پرسن ہوں گے لیکن مسلمان ہونے کے ناطے الحمدللہ میں اور مسلمان کا بچہ اسلام کا اسپوک پرسن ہے۔ جب اسلام کے خلاف کوئی غلط بات پیش کی جاتی ہے تو اور مسلمان کی ذمہ داری کے حق بات آپ کے سامنے پیش کر دی جائے، آپ اسے ایکسپٹ کریں یا نہ کریں میرا تعلق نہیں ہے، آپ اس سے کنونس ہوتے ہیں یا نہیں ہے میرا تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ کے قریب ہمیں جواب دینا ہے، اس وجہ سے حق کی بات انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور پہنچا کر رہیں گے۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اس وقت میں نکاح کیا جب عمر 6 سال کی تھی۔ اس میں مجھے کسی قسم کا شک نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے مجھے ملامت ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کے اس عمل سے ملامت کرتا ہے تو اس کا ایمان ہی اس کے دل سے دھو دیا گیا۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں جو سو بدائی ہوئی، یہ واضح تاریخ ہیں، اس میں کسی قسم کا رد و بدل کوئی مسلمان کرتا ہے تو اس کے ایمان کو دھو دینے والی بات ہے، کسی قسم کی شرمندگی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے سب سے پہلے اللہ کے حکم سے ہے۔ جبریل علیہ السلام کے ذریعے خواب میں حضرت عائشہ کے چہرے کو بتایا گیا اور نکاح کا پیغام دیا گیا کہ آپ کو ان سے نکاح کرنا ہے۔ ہوا یہ کہ اب یہ تو اللہ کا حکم ہوا، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، آپ کے کسی عمل سے ہم جو سے ایمان کو کمزور نہیں کر سکتے ورنہ کفر والی بات ہو جائے گی۔ تیسری بات، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں ودائی ہوئی تو کیا زمانے کا کسٹم تھا، زمانے کا کلچر تھا، زمانے کے اندر اس قانون میں اس بات کی گنجائش تھی؟ بالکل تھی۔ فطرت کی ایکسیپٹنسی اس زمانے کے لوگوں کے اندر تھی، اس زمانے کے کسٹم، اس زمانے کے کلچر، اس زمانے کے جو لڑکیوں کی ایج تھی شادی کی وہ ایگزیکٹ یہی تھی۔ دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لیے آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق کے بعد نکاح کا پیغام بھیجا، اس وقت حضرت عائشہ کے پاس دوسرا نکاح کا پیغام آ چکا تھا اور انگیجمنٹ منگنی ہو چکی تھی۔ یہ اس زمانے کے کسٹم کی دلیل ہے کہ لڑکیاں جب 6-7 سال کی ہو جاتی تھی تو نکاح پڑھایا جاتا تھا، ودائی نہیں کی جاتی تھی، یعنی انٹیمیٹ ہونے کے لیے ابھی رخصتی نہیں کی جاتی تھی، 9 سال کی عمر میں کام کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ وہ بھی آگے بتائیں گے۔ کس کے نکاح کا پیغام آ گیا تھا، کس سے انگیجمنٹ ہو گیا تھا؟ مکے کے بہت بڑے قبیلے کے سردار مطعم بن عدی، جو بھی اسلام بھی قبول نہیں کیے تھے، ایک نان مسلم تھے، لیکن زمانے کے اندر ابھی وہ تعلیمات نہیں آئی تھی کہ پہلے کی شریعت پر عمل کرنے والے لوگوں سے نکاح نہ کیا جائے۔ مطعم بن عدی کے لڑکے کے نکاح کا پیغام حضرت عائشہ کے لیے آ چکا تھا اور بات طے ہو چکی تھی، انگیجمنٹ ہو چکا تھا، انگیجمنٹ یعنی زبان دے چکے تھے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کا پیغام آیا، ابو بکر صدیق پہنچے مطعم بن عدی کے پاس اور کہا کہ جو آپ سے بات پکی کی گئی تو اسے ہم کینسل کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے کسٹم میں اجازت بھی ہے انگیجمنٹ کر کے کینسلیشن کرنے کی، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا ہے، اس سے بہتر رشتہ میرے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اب اگر یہ سوال آ رہا ہے کہ مطعم بن عدی کے لڑکے کی ایج کیا تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کیا تھی، یہ ان کی ایج نہیں دیکھا جائے گا، یہاں ایج حضرت عائشہ پہ سوال کیا جا رہا ہے، تو اس ایج کی لڑکیوں کا نکاح
نکاح اور بدائی کر دینا، رخصتی کر دینا اس زمانے کا کسٹم ہے، اس زمانے کا کلچر ہے، اس زمانے کے قانون میں اس لڑکی کی ایج میں نکاح اور بدائی کرنا لیگل قرار دیا گیا تھا۔ اب اگر ہندوستان میں ہمارے پاس یہاں پر لڑکیوں کی پہلے آج سے کچھ مہینے پہلے 18 سال جو سو ایج تھی میچورٹی لیول کی ان کے بالغ ہونے کی قانونی طور پہ، اور اب 21 سال کی جو سو ایج کی تیاری کی جا رہی ہے، تو 1450 سال پہلے کی بات آج کے قانون سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ اگر آج کے قانون سے آپ کو 1450 سال پہلے کی بات کمپیئر کرنا ہے تو ویڈیو اور تھوڑا سن لیجئے، کس سے کمپیئر کرنا ہے، کس کے خلاف منہ کھولنا ہے۔ دنیا میں آج بھی ہم آپ کو بتائیں گے کیا کیا ہوتا ہے کم عمر لڑکیوں کے ساتھ اس کسٹم اور کلچر اور وہاں کے قانون میں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے پیغام سے موتی بن عدی کے لڑکے کا نکاح کا پیغام آ چکا تھا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ زمانے کا کسٹم، کلچر اور قانون میں اس بات کی اجازت تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں بدائی ہوئی، اور آپ مدینہ تشریف لے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 یا 10 سال آپ نے زندگی گزاری صرف۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت وفات تھی اس وقت حضرت عائشہ کی صرف 18 ایئرز تھی، 18 ایئرز کی ایج تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی۔ اس کے بعد ام المومنین پوری امت کی روحانی مائیں ہیں، کسی اور سے نکاح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جائز قرار نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 18 ایئرز سے لے کر تقریباً 68 ایئرز یا 67 ایئرز آپ کی پوری زندگی تھی۔ یہاں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سالہ زندگی، عزیز دوستو، یہ سب سے بڑا فائدہ تھا حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال سے زائد تک آپ نے صحابہ کرام کو، خلفائے راشدین کو، آپ سے سینئر موسٹ علم میں اور عمر میں لوگوں کو دین کی پیغام سنایا۔ آج ممبر سے، مدارس سے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جو 2000 سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز تھی وہ صرف اور صرف حضرت عائشہ نے یاد کر لیا تھا۔ 2000 سے زیادہ ٹیچنگز قرآن سمجھنے کے لیے، اسلام سمجھنے کے لیے، اسلام پہ عمل کرنے کے لیے اگر اس امت کو کسی نے دیا تو وہ 50 سالوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دیا۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ امت کی مفتیہ تھی، فتوے دیتی تھی صحابہ کو، خلفاء کو، خود اپنے والد ابو بکر صدیق کو، عمر بن خطاب کو، عثمان بن عفان کو، حضرت علی کو، ان کے بعد کے خلفاء کو، سب کو آپ فتوے دیا کرتی تھی۔ عورتیں اپنے مسائل لے کر آتی تھی۔ ایسا علم حضرت عائشہ کے پاس تو جو خلفاء کے پاس بھی نہیں تھا، اسی لیے ہر معاملے میں کئی علم کی ضرورت پڑتی تو حضرت عائشہ سے رجوع کیا جاتا تھا۔ یہ فائدہ ہے۔ دوسری بات، کلچر، کسٹم، قانون بھی اس بات کی اجازت دی ہے، فطرت بھی اس بات کی اجازت دی۔ اب بالکل ٹھیک کہا میڈم آپ نے کہ 6 سال کی عمر میں شادی کی، شادی ہی کی، کوئی زبردستی کا معاملہ نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ جیسے ہمارے ملک میں قصے سننے میں آتے ہیں، کوئی گینگ ریپ کا معاملہ نہیں ہوا، سبحان اللہ، کہ بھول گئے کہ اگر آپ زبان کھولنا چاہتے ہیں تو آصفہ جس کی ایج صرف 8 سال کی لڑکی تھی 2018 میں، کس نے اس کے ساتھ کڈنیپ کیا، کس نے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا، اس بارے میں منہ کھولیا۔ میں دعوت دیتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، شاباشی دیتا ہوں، اگر آپ آصفہ جیسی 8 سال کی لڑکی جس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا اس کے خلاف منہ کھولیں تاکہ مجرموں کو سخت سے سخت سزا ہندوستان میں ہو، تاکہ پھر کبھی ایسے درندے ہندوستان کی زمین پر پیدا نہ ہو۔ منہ کھولیے آپ، ہم بھی منہ کھولتے ہیں آپ کے لیے۔ تو پھر بات یہ ہے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح کیا گیا، 9 سال کی عمر میں ودائی ہوئی۔ کلچر، کسٹم، قانون کے ساتھ ساتھ صحت۔ وہ زمانہ میڈم میگی، انڈومی، نوڈلز کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ قہوہ کا تھا۔ قہوہ، کافی جو آیا اس کے بیجوں سے ایک رس بنایا جاتا ہے، ہریرا قہوہ جسے کہتے ہیں۔ کھجور کا زمانہ تھا، قہوہ کا زمانہ تھا، ستو کا زمانہ تھا، زیتون کے تیل کا زمانہ تھا، زیتون کھانے کا زمانہ تھا، جو کا زمانہ تھا۔ یہ تمام چیزیں جو کھادگی میں آتی تھی، آرگینک ہوتی تھی، پیور ہوتی تھی، کیمیکل سے دور ہوتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ وہاں کا جو ایٹماسفیئر ہوتا تھا گرم ہوتا تھا۔ عرب کی بچیاں آج بھی اور پہلے بھی کم عمری میں بلوغت کو پہنچ جاتی تھی۔ اب ان کے ملک کا کسٹم، کلچر، سب چیزیں ہیں اور ان کے قانون میں اجازت ہے، ان کی والد کی خوشی سے ہوا، حضرت عائشہ کی خوشی سے ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے ہوا، سب سے بہتر اللہ عز و جل کی رضا سے ہوا، تو آپ کو کیوں تکلیف؟ کسی کو بھی تکلیف نہیں ہے، وقت کے قانون کو تکلیف نہیں ہے، کسٹم کلچرز کو تکلیف نہیں ہے، ان کے ماں باپ کو تکلیف نہیں ہے، آپ کو کیوں؟ اگر آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے
تو آج ہندوستان کے اندر 21 سال لڑکیوں کی عمر کی شادی کی طے کی جا رہی ہے. آپ کچھ بھی قانون لائیے, کچھ بھی امینڈمنٹ کیجئے, آپ حکومت میں آپ کے اختیار کی بات ہے. لیکن اگر آپ کو اس زمانے کے کسٹم کلچر سے تکلیف ہو رہی ہے, آج 2022 میں بھی کچھ کسٹم, کچھ کلچر, کچھ قانون ایسے ہیں جہاں آپ کو تعجب ہونا چاہیے ہندوستان کے 21 ایئرز کی میریج ایج کو دیکھ کر. کیوں؟ یوٹیوب اور گوگل دونوں میں آپ سرچ کر کے دیکھ لیجئے, آج جو یورپین کنٹریز اور ویسٹرن کنٹریز میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے نوجوانوں میں, خاص طور پہ لڑکیوں میں, وہ ٹین ایج مدرز کا ہے. انڈیا میں نہیں ہے کیا یہ چیز؟ یورپین اور ویسٹرن کنٹریز میں تو ٹرینڈ چل رہا ہے نوجوانوں میں. یعنی ایک لڑکی جس کی ایج 12 سال ہے, 13 سال ہے, اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ سیکس میں آ جاتی ہے, انٹیمیٹ ہو جاتی ہے, اور 13 سال میں بچے کو جنم دے دیتی ہے. پروف ویڈیو کی شکل میں آپ دیکھیے, بازو اس ویڈیو کے سامنے شیئر کیا جا رہا ہے. So I am 16 years old and I got pregnant when I was 15. I'm 15. I had my baby when I was 14 and I had just turned 14 when I got pregnant. تعجب کی بات ہے. اور پھر اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس زمانے کے کسٹم پہ, تو 2022 میں چل رہا ہے یہ. 3 4 سال پہلے لڑکیاں ویڈیوز اپلوڈ کر کے ڈالیں, 3 4 سال سے چل رہا ہے یہ چیز, اور یہ ٹرینڈ ہو چکا ہے, اب کلچر عام ہو چکا ہے, کسٹم عام ہو رہا ہے ان کے پاس. آپ تو کیا, خود ان کے والدین بھی ان لڑکے لڑکیوں کے خلاف منہ نہیں کھول سکتے کہ یہ کیا تم نے گھینوں کا پاپ اور گندا کام کر دیا کہ 13 سال میں بچے کو جنم دے دیا. کیوں؟ کیونکہ اس ملک کے قانون, گورنمنٹ کا ان کو سپورٹ ہے, اس ملک کے رولز اینڈ ریگولیشن, کسٹم کا, کلچر کا, وہاں کے قانون کا ان کو جو سو سپورٹ ہے کہ شادی نہیں بھی کرتے ہوئے 13-12 سال میں بچے کو جنم دیتے ہیں, یا 15 سال میں بچے کو جنم دیتے ہیں بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر, تب قانون تمہیں سپورٹ کرے گا. تمہارے ماں باپ بھی تمہارے خلاف منہ نہیں کھول سکتے, یہ قانون کا سپورٹ ہے. بولیے نا. 9 سال میں ودائی ہوئی تو تکلیف, 8 سال میں آصفہ کے ساتھ گینگ ریپ ہو گیا تو تکلیف ہو رہی نہیں ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا. 2022 میں پھر 21 سال میں انڈیا کے اندر نکاح کا قانون جو آنے کی پلاننگ میں ہے, پلس دوسری طرف 15 سال 14 سال کی لڑکیاں, 13 سال کی لڑکیاں بچوں کو جنم دے رہی ہیں. تو زبان ان کے بارے میں بھی کھولیے, اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو. نہیں کھول سکتے. کیوں؟ اس کنٹری کا کسٹم, کلچر, وہاں کے قانون کا سپورٹ ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں کے کسٹم, کلچر اور قانون میں اس بات کی اجازت تھی, اور سب سے اوپر اللہ عز و جل کی چاہت تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے اگر کسی کے دل میں ملامت ہوتی ہے مسلمان کے, تو اس کا ایمان واش آؤٹ ہو جائے گا, نکل جائے گا. اپنے ایمان کو جو سو مضبوط کریں. اس طریقے کی جو سو بیکار کی باتوں میں آ کر جذباتی ہو کر ہمارے اس ملک کے ہندو لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ آپ برا نہ سوچیں, آپ ان کو برا نہ بھلا نہ کہیں, آپ ان کے جو سو دیوتاؤں جس کو پوجا کرتے ہیں ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. ہاں کہا انہوں نے برا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی, حق کی بات ہم پہنچا دیں گے. باقی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں منہ اور زبان کو برے انداز میں چلایا, توبہ نہیں کیا, تو اس پر اللہ کے عذاب کی دعوت خود اس شخص نے دلی ہے. لہذا مسلمان اس طریقے کے ویڈیو سے جذبات میں آ کر ہندوستان کے قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, اور کسی قسم کے جو سو جھگڑے, فساد اور دنگوں میں ملوث نہ ہوں. امن پسند مذہب کے ماننے والے ہیں, امن سے بات کو پہنچائیں گے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.